معزز خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے محبوب علیہ السلام کو بے شمار فضائل و کمالات عطا فرمائے ہیں۔ انہی خصوصیات، ان فضائل میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو تمام مخلوق کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تمام مخلوق کے لیے رسول بنا کر بھیجنے کا مقصد کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے، انشاءاللہ آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے یہ ذہن میں رہے کہ آپ علیہ السلام کا تمام مخلوق کے لیے رسول بنا کر بھیجنا یہ قرآن اور احادیث سے ثابت ہے۔ پارہ 22 سورہ سبا کی آیت نمبر 28 میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے محبوب ہم نے تمام لوگوں کے لیے تمہیں خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ تو تمام لوگوں کے لیے یہاں آیت میں علماء نے فرمایا کہ یہاں انسان، جنات، جمادات، حیوانات سب شامل ہیں۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام جس طرح انسانوں کے رسول ہیں، اسی طرح جنات کے بھی رسول، اسی طرح فرشتوں کے بھی رسول، اسی طرح جمادات کے، نباتات کے، بے جان چیزوں کے، حیوانات کے، سب کے رسول ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، کل نبی یبعث الی قومہ خاصہ، ہر نبی کو صرف انہی کی قوم کی طرف بھیجا جاتا۔ وَبُعِثْتُ إِلَى كُلِّ أَحْمَرَ وَأَسْوَدَ، جبکہ مجھے ہر سرخ اور سیاہ کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ سرخ اور سیاہ سے مراد عربی اور عجمی ہیں یا پھر انسان اور جنات، یعنی سب کے لیے اللہ پاک نے مجھے رسول بنا کر بھیجا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بُعِثْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، میں تمام مخلوق کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا۔ تو یہاں تمام مخلوق سے مراد انسان، جنات، فرشتے تمام اس میں شامل ہو جائیں گے۔ علامہ غلام جیلانی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ خلق سے مراد مخلوق ہے۔ مخلوق میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں، چاہے انسان ہو، چاہے جنات ہو، چاہے فرشتے ہوں، چاہے نباتات ہو، جمادات ہو، سب اس میں آ جاتے ہیں۔ لیکن آگے کافہ فرمایا، کافتن، یہ اس میں تاکید ہے تاکہ کوئی اس سے مستثنا نہ ہو، اس سے خارج نہ ہو۔ اب انسانوں اور جنات کی طرف رسول بھیجنے کا، رسول بنا کر بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اور جنات یہ شریعت کے مکلف ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام جو کچھ لائے ان پر عمل کرنے کے پابند ہیں، نہیں عمل کریں گے گناہ گار ہوں گے۔ فرشتوں کی طرف آپ کے رسول بنا کر بھیجنا ہے، یہ بطور فضیلت ہے کہ فرشتے بھی حضور کے امت میں شامل ہو جائیں تو ان کو فضیلت مل جائے۔ یوں ہی نباتات، جمادات یہ بھی بطور تشریف یعنی بطور فضیلت امت میں شامل ہے، ورنہ ان پر کوئی تکلیف نہیں ہے، یہ مکلف نہیں ہے شریعت اسلامیہ کے، نہ فرشتے، نہ نباتات، نہ حیوانات۔ ہاں بعض علماء نے فرمایا ہے کہ فرشتے بھی بعض معاملات میں شریعت کے مکلف ہیں، لیکن وہ معاملات جو ان کی شان کے لائق ہیں، ہر چیز میں وہ نبی پاک علیہ السلام کی شریعت کے مکلف نہیں ہے۔ تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجے جانے کا مقصد یہی ہے۔